الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچہ اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں. تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر عبداللہ. آئیے سر عبداللہ تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان. وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. آئیے پیارے بچوں اب ہم سر دیان کو بلاتے ہیں جو آپ کو ایک حدیث پاک یاد کروائیں گے اور اسماء النبی یاد کروائیں گے. آئیے. الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، یعنی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. پیارے بچوں پچھلی اسمبلی میں ہم نے 5 اسماء النبی یاد کرے تھے. آج اس کے آگے کے اسماء النبی یاد کریں گے. ہاشمی عزیز ہاشمی عزیز رؤوف رحیم ہاشمی عزیز ہاشمی عزیز رؤوف رحیم مجتبی ہاشمی عزیز رؤوف رحیم مجتبی ہاشمی عزیز رؤوف رحیم مجتبی. کس کو یاد ہوگا؟ چلیں سب ایک ساتھ سنا دیں. پیارے بچوں سردیان نے آپ کو اسماء النبی یاد کروائے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آئیے پیارے بچوں اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا قصیدہ بردہ شریف پڑھا. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، آمین. آئیے پیارے بچوں، اب ہم علم اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا. اب سب لائن میں رہ کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے. اسکول ہو تو کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اسٹوڈنٹس ہمارا کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ اگر ہم اسے سیکھ لیں تو ہمارے دل ہلکے، چہرے خوش اور دوست مضبوط ہو جائیں گے. سر آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک ہے معاف کرنا. اسلام ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے. کسی سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ کنز العرفان. اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے؟ سر معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. معاف کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. اللہ پاک بھی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور سب سے اہم بات، اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. چلو بچوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. زین ایک بچہ تھا. کلاس میں اس کا دوست نعمان ہمیشہ اس کی چیزیں چھین لیتا تھا. کبھی اس کا پین، کبھی اس کی بال، کبھی ہوم ورک دیکھ کر نقل کرتا تھا. زین بہت ناراض ہوتا. ایک دن نعمان اسے تنگ کر رہا تھا. زین نے اسے کچھ نہیں کہا. اس نے صرف اتنا کہا میں آپ کو معاف کرتا ہوں لیکن آئندہ مجھے تنگ نہ کرنا. نعمان شرمندہ ہوا. اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی. پھر وہ زین کا بہت اچھا دوست بن گیا. سر اگر کوئی معاف نہیں کرتا بلکہ بدلہ لیتا ہے تو؟ ایسا کرنے سے تو پھر دوستی ختم، محبت ختم اور دل کے اندر ناراضگی آ جائے گی. اور ہمیں بدلہ نہیں لینا چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے. اور جو معاف کرتا ہے اللہ پاک اسے عزت عطا فرماتا ہے. تو بچوں، آج کا لیسن یہ ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا ہمیں اللہ پاک کے قریب کرتا ہے. ہمیں اللہ پاک کے کیا کرتا ہے؟ اگر ہم چاہیں کہ ہمیں معافی ملے تو ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے. اگر ہم چاہیں کہ ہمیں معافی ملے تو دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھیں. کیا کرنا سیکھیں؟ دوسروں کو دل میں جگہ ناراضگی کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے ہونی چاہیے. کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بہت خوب. اب ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ میں ہم پھر ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو بچوں، کون سی یونٹ ہے ہمارا؟ قرآن. جی، قرآن یونٹ ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. تو سب تیار ہیں آج کے قرآن یونٹ کے لیے؟ شاباش. آج ہم بات کریں گے ان خاص صورتوں کے بارے میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر ہیں. بچوں بتائیں کہ قرآن پاک میں کتنی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام پر ہیں؟ گیس کیجئے. سر شاید 4. جی تشریف رکھیے. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ سر 2. جی تشریف رکھیے. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی. سر شاید 6. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ.
قرآن پاک میں 6 صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر ہیں۔ بچوں اب میں ان صورتوں کے نام آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ دہرانے ہیں۔ پہلی صورت ہے سورہ یونس، سب مل کے پڑھیے۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ یونس۔ دوسری صورت ہے سورہ ہود، کون سی صورت ہے؟ سورہ ہود۔ تیسری صورت ہے سورہ یوسف۔ چوتھی صورت ہے سورہ ابراہیم، کون سی صورت ہے؟ سورہ ابراہیم۔ پانچویں صورت ہے سورہ محمد، کون سی صورت ہے؟ اور چھٹی صورت ہے سورہ نوح، کون سی صورت ہے؟ پہلی صورت سورہ یونس، دوسری صورت ہے سورہ ہود، تیسری صورت ہے سورہ یوسف، چوتھی صورت ہے سورہ ابراہیم، پانچویں صورت ہے سورہ محمد، اور چھٹی صورت ہے سورہ نوح، کون سی صورت ہے؟ جی کوئی سنانا چاہے گا ان 6 صورتوں کے نام؟ جی سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد اور سورہ نوح۔ جی ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ اور کوئی سنانا چاہے گا؟ جی آپ۔ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، سورہ نوح۔ جی ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ شاباش بچوں، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ پیارے بچوں، یہ 6 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کے نام پر قرآن پاک کی صورتیں نازل ہوئیں۔ تو بچوں آپ نے یہ نام اپنی کاپی میں اچھے انداز سے لکھ کر لے کر آنے ہیں اور آپ نے انہیں یاد بھی رکھنا ہے۔ آج کا یونٹ ہمارا ختم ہوا، اب اگلے یونٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ جی جیوگرافی۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تو بچوں آپ سب ریڈی ہیں جیوگرافی کے بارے میں پڑھنے کے لیے؟ آج کی یونٹ میں ہم جیوگرافی کے ساتھ اسلامی تاریخ کے ایک اہم مقام کے بارے میں سیکھیں گے۔ آج ہم مکہ پاک کی ایک جگہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو مسجد عقبہ کہتے ہیں۔ تو بچوں عقبہ کے معنی ہوتے ہیں گھاٹی۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ گھاٹی، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ۔ پہاڑی گزرگاہ کو بھی گھاٹی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گھاٹی۔ مکہ شریف پورا ہی پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں کئی گھاٹیاں ہیں۔ آج ہم جس گھاٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی گھاٹی ہے کہ جہاں پر مدینہ شریف سے کچھ خوش نصیب لوگوں نے آ کر اسلام کی بیعت کی تھی۔ کیا کی تھی؟ کس کی تھی؟ اسلام کی۔ اور وہ گھاٹی جہاں بیعت ہوئی تھی وہ مسجد حرام شریف سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر جبل صبیر میں واقع ہے۔ بچوں جبل صبیر اصل مکہ شریف میں موجود 8 پہاڑوں کا گروپ تھا۔ کتنے پہاڑوں کا گروپ تھا؟ 8۔ جی اس جگہ پہلے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ پہلے کیا تھی؟ جی جس کے قریب ہی گھاٹی موجود تھی، اور اسی پہاڑی کے پاس جمرہ نام کی ایک جگہ بھی ہے جہاں حج کے دوران شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کیا ماری جاتی ہیں؟ کس کو ماری جاتی ہیں؟ شیطان کو۔ پیارے بچوں اسی گھاٹی پر مدینہ شریف کے لوگ انصار آئے تھے اور اپنا خیمہ لگایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ سر اب بھی کیا یہ گھاٹی موجود ہے یا اس کی جگہ کچھ اور بنا دیا گیا ہے؟ آج کل اس جگہ پر مسجد عقبہ بنی ہوئی ہے۔ کیا بنی ہوئی ہے؟ اسے مسجد بیعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد مکہ شریف سے مینا جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پر آتی ہے۔ کہاں پر آتی ہے؟ تو بچوں آج کے جغرافی کے یونٹ میں آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ گھاٹی کس کو کہتے ہیں؟ شاباش بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے یونٹ میں ہم مزید جگہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار بچوں ہمارا اسلامیت کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے، آپ سب ریڈی ہیں اسلامیت کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔
पिछले यूनिट में हमने सीखा था कि ऐलान नबूवत के बाद 3 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा तौर पर राजदारी के साथ दीन इस्लाम की तबलीग का फर्ज अदा फरमाते रहे। आज हम उस वक्त के बारे में पढ़ेंगे कि जब अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलेआम दीन की दावत देने का हुक्म दिया। तो बच्चों 3 साल तक छुपकर लोगों को इस्लाम की दावत देने के बाद ऐलान नबूवत के 4थे साल अल्लाह पाक ने आपको खुलकर तबलीग करने का हुक्म दिया। बच्चों फिर एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सिफा की पहाड़ी पर चढ़े। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, एक कुरैश के लोगों। जब कुरैश के लोग जमा हो गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन का ग्रुप छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? तो सब ने कहा, हाँ, हम आपकी बात का यकीन करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा आपको सच्चा और अमानतदार पाया है। तो बच्चों फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो मैं तुम्हें अल्लाह पाक के अजाब से डराता हूँ। अगर तुम ईमान न लाए तो तुम पर अजाब आ सकता है। ये बात सुनकर सब लोग नाराज हो गए, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब ने भी बदतमीजी की और सब लोग वापस चले गए। बच्चों ये था दीन की खुली दावत का पहला मौका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुखालफतों के बावजूद सच बात कही और लोगों को अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचाया। तो बच्चों हमें भी सच बोलने, अच्छाई की दावत देने और अल्लाह पाक से डरने वाला बनना चाहिए। बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाअल्लाह अगले यूनिट में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया